السلام علیکم میرے عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم اپنی درسی کتاب کا ایک موضوع جس کا تعلق ماحولیاتی آلودگی سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں اپنا موضوع شروع کروں، پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ صاف ستھرے ماحول کے لیے صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تندرستی کے لیے، صحت مند ماحول کے لیے صاف ستھرے ماحول کا ہونا لازمی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، صفائی سے انسان ہے، گلیز اور گندہ تو حیوان ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر آلودگی نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارا جو موضوع ہے اسی سے متعلق ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اپنی کتاب آپ کے سامنے ہوگی، تو آپ صفحہ نمبر 43 کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیے۔ صفحہ نمبر 43 اپنے اردو کتاب کا یہ موضوع ماحولیاتی آلودگی جس کا عنوان ہے۔ تو میں خود پڑھوں گا پہلے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کا گندہ یا آلودہ ہونا ہے۔ انسان کے گرد و پیش، خواہ پانی ہو یا فضا یا زندگی کے دوسرے سامان، ان کی غلاظت یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں تمام زندہ چیزوں کے لیے براہ راست صاف پانی، غذا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو گندہ کر دیا جائے تو ان مخلوقات کی زندگی اس کرۂ ارض پر کیسے قائم رہ سکتی ہے جو خود ایک شفاف ماحول کی زائدہ ہیں۔ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے دو انمول تحفے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ زندگی کے لیے لازمی ہے کہ اسے صاف شفاف ہوا، پانی، غذا اور حرارت ملتی رہے، ورنہ زندگی پر موت کی اور موجود پر فنا کی فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قدرتی ماحولیات کے تناسب و توازن کو قائم رکھنے میں گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ نباتات اور سورج کی حرارت میں ایک خاص تناسب و توازن قائم ہے۔ اگر بدقسمتی سے یہ تناسب و توازن ذرا بھی بگڑا تو زندگی کے لیے سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ماحولیاتی آلودگی، سب سے ہم پہلے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارا پاس پڑوس کا جو ماحول ہے، اس میں ہم انسان بھی آتے ہیں۔ نباتات، پیڑ پودے، جانور، حیوانات، آبی جانور، ہوائی جانور اور رینگنے والے جانور، تیرنے والے جانور، پانی کے اندر رہنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، یہ سارے کے سارے جو ہمارے پاس پڑوس میں ہیں، اور یہی ماحول کہلاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد گرد و پیش کے ماحول کا گندہ یا آلودہ ہونا ہے۔ گرد و پیش میں نے آس پاس پڑوس، یعنی ماحولیاتی آلودگی جو پھیلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ آس پاس کا ماحول گندا یا آلودہ ہونا ہے، گلیز ہونا ہے۔ انسان کے گرد و پیش، خواہ پانی ہو یا فضا، زندگی کے دوسرے سامان، ان کی غلاظت یا ان کی آلودگی خود زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ چونکہ ہوا انسان کے لیے بنیادی ضرورت کی چیز ہے۔ ہوا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، غذا کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ زندگی کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور جب ہوا میں بھی آلودگی ہوگی، پانی میں بھی آلودگی ہوگی، فضا میں بھی آلودگی ہوگی، اور دوسرے زندگی کے دوسرے سامان جو ہیں یہ بھی غلاظت اور ان کے اندر آلودگی پائی جائے گی، تو یہ زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں تمام زندہ چیزوں کے لیے براہ راست صاف پانی، غذا اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ یہ سیدھی بات ہے، یہ صحیح بات ہے اور سچی بات ہے، مسلم بات ہے کہ تمام جاندار چیزوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے، حتیٰ کہ چیونٹی تک، وہ بھی جاندار چیز ہے، جاندار ایک جانور ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے،
اس کے لیے بھی صاف پانی، اس کے لیے بھی صاف غذا ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ انسان کے لیے ان چیزوں کا ہونا سب سے زیادہ صاف و شفاف ہونا ضروری ہے، صاف پانی، صاف غذا، صاف ہوا۔ اگر ان چیزوں کو گندا کر دیا جائے تو ان مخلوقات یہاں ایک لفظ آ گیا، مخلوق کا جمع ہے مخلوقات میں سارا آتا ہے، یعنی انسان، حیوان، جاندار، ہر جو بھی جاندار چیزیں ہیں، انسان، حیوان، پیڑ پودے، کیڑے مکوڑے، پرندے، وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو اس کائنات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، یہ ساری کی ساری مخلوقات کہلاتی ہے۔ تو اگر اس زمین پر، روئے زمین پر، ان کی جو زندگی کے لیے، ان کی زندگی زندہ رہنے کے لیے جو ان کے لیے ضروری چیزیں اللہ نے دی ہیں، بنائی ہیں اپنی قدرت سے، تو اگر وہ چیزیں آلودہ ہو جائیں گی تو مخلوقات کی اس زندگی پر رہنا اس لیے ناممکن ہو سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو گندا کر دیا جائے تو یہ ساری کی ساری جاندار چیزیں کرۂ ارض پر کیسے قائم رہ سکتی ہیں، کیسے زندہ رہ سکتی ہیں، کیسے اچھی طرح سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو خود ایک شفاف ماحول کی زائدہ جنا ہوا، پیدا شدہ، انہیں اس کے لیے صاف ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول قائم کیا ہے، قدرتی ماحول دیا ہے، ہر چیز کو صاف و شفاف ہمیں عطا کیا ہے، لیکن انسان نے دنیا کے اندر، اس کے اندر جب آلودگی آ گئی تو یہ چیزیں ہمارے لیے خطرے کے باعث بن گئی۔ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے دو انمول تحفے ہیں، انمول تحفے، انہیں قیمتی تحفے۔ ماحول اور آب و ہوا قدرت کے دو انمول تحفے ہیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا، ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، ماحول اور آب و ہوا کی، کیونکہ یہ قدرت کے دو انمول تحفے ہیں، دو ایسے لازوال اور جن کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، جن کی قیمت بیش بہا ہے۔ زندگی کے لیے لازمی ہے کہ اس سے صاف شفاف ہوا، پانی، غذا، حرارت ملتی رہے، ورنہ زندگی پر موت کی اور موجود پر فنا کی فتح کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قدرتی ماحولیات کے تناسب، توازن کو قائم رکھنے میں گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے، چونکہ جب یہ قدرتی ماحول، اس کے لیے اس کا تناسب، اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جو گیس اللہ نے دیے ہیں، تو ان گیسوں کا بڑا ہاتھ ہے، اس میں بڑا دخل ہے، بڑا کام ہے ان کا۔ نباتات اور سورج کی حرارت میں ایک خاص تناسب، توازن قائم ہے، اور اگر بدقسمتی سے یہ تناسب تو توازن ذرا بھی بگڑا تو زندگی کے لیے سخت خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو یہ پیڑ پودے اور سورج کی حرارت میں جب ان کا توازن اور تناسب جب تک قائم ہے، تب تک انسان کی زندگی ہے، تب تک جاندار چیزوں کی زندگی ہے۔ اگر خدا نخواستہ بدقسمتی سے ان کا توازن بگڑ گیا تو ان کے توازن بگڑنے سے، تناسب بگڑنے سے تو زندگی کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے، یہ خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ انسان بہت سے ایسے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے قدرتی ماحول میں غیر ضروری خلل پیدا ہوتا ہے، غیر ضروری خلل۔ یعنی غیر ضروری مداخلت، انسان نے جو غیر ضروری مداخلت اس میں کی، غیر ضروری مداخلت جو اس کے لیے موافق نہیں تھی، تو قدرتی ماحول میں جو غیر ضروری خلل پیدا ہوا، اور اس صورت میں ماحولیات کا توازن بگڑ کر زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بڑے اور صنعتی شہروں میں آج سانس لینا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہاں کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں اور چھوٹی بڑی گاڑیوں سے خارج شدہ زہریلی گیسوں کی کثافت ہے۔ گویا کہ یہ انسان کی لاپرواہی ہے۔ جب انسان نے اس کا توازن، ماحولیات کا توازن بگڑ کر رکھ دیا، تو بڑے بڑے صنعتی شہروں میں جو کارخانے اور فیکٹریاں کھولی گئی، وہاں تو سانس لینا بہت دشوار معلوم ہوتا ہے۔
جس کی وجہ سے ان کارخانوں اور فیکٹریوں سے جو نکلنے والا وہ زہریلی گیس اور وہاں وہ دھواں جو نکل رہا ہے زہریلی دھواں، تو چھوٹی بڑی گاڑیوں سے خارج شدہ جو زہریلی گیسوں کی وہ کثافت ہے، جو مادہ مواد ہے، جو زہریلی مواد ہے، تو اس سے اس قدرتی ماحول کا توازن بگڑ گیا. جہاں ایک طرف دھوئیں کی کثافت کے سبب سانس میں عدم توازن اور آنکھوں میں جلن کا احساس مستقل جڑ پکڑ لیتا ہے، وہی دوسری زہریلی گیسوں کی وجہ سے نہایت خطرناک اور ہلاکت خیز بیماریاں عام ہونے لگتی ہیں. گویا کہ اس کثافت سے، اس غیر ضروری خلل، انسان کے غیر ضروری خلل سے، اس کثافت سے، آلودگی سے جب اس کا توازن بگڑ گیا تو سانس لینا بھی آج دشوار ہمیں محسوس ہوتا ہے اور بے شمار خطرناک قسم کی بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں. تو پیارے بچوں، آج ہمارا یہ موضوع تھا ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں. میں آپ کے لیے کچھ سوالات ڈالتا ہوں. ماحول کس سے کہتے ہیں؟ قدرت کے انمول تحفے کیا کیا ہیں؟ انسان نے ماحولیاتی توازن کو کیسے بگاڑا؟ آپ ان سوالوں کے جوابات اپنی کاپی پر تحریر کر کے رکھیں گے.